السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بایوگرافی اردو۔ آج ہم بات کریں گے معروف شخصیت عبدالستار ایدھی کے بارے میں۔ عبدالستار ایدھی خدمت خلق کے شعبہ میں پاکستان اور دنیا کی جانی مانی شخصیت ہیں، جو پاکستان میں ایدھی فاؤنڈیشن کے تاحیات صدر رہے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کی شاخیں تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان کی بیوی محترمہ بلقیس ایدھی فاؤنڈیشن کی سربراہ ہیں۔ دونوں کو 1986 میں عوامی خدمات کے شعبے میں رامون ماگسے ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ عبدالستار ایدھی 1 جنوری 1928 میں بھارت کی ریاست گجرات کے شہر بانٹوا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کپڑے کے تاجر تھے جو متوسط طبقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ پیدائشی لیڈر تھے اور شروع ہی سے اپنے دوستوں کے چھوٹے چھوٹے کام اور کھیل تماشے کرنے پر حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ جب ان کی ماں ان کو اسکول جاتے وقت 2 پیسے دیتی تھیں تو وہ ان میں سے 1 پیسہ خرچ کر لیتے اور 1 پیسہ کسی اور ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ 11 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی ماں کی دیکھ بھال کا کام سنبھالا، جو شدید قسم کے ذیابیطس یعنی شوگر میں مبتلا تھی۔ چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے اپنے سے پہلے دوسروں کی مدد کرنا سیکھ لیا تھا، جو آگے کی زندگی کے لیے کامیابی کی کنجی ثابت ہوئی۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد ان کا خاندان بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آیا اور کراچی میں آباد ہوئے۔ 1951 میں آپ نے اپنی جمع پونجی سے ایک چھوٹی سی دکان خریدی اور اسی دکان میں آپ نے ایک ڈاکٹر کی مدد سے چھوٹی سی ڈسپنسری کھولی، جنہوں نے ان کو طبی امداد کی بنیادی باتیں سکھائیں۔ اس کے علاوہ آپ نے یہاں اپنے دوستوں کو تدریس کی طرف بھی راغب کیا۔ آپ نے سادہ طرز زندگی اپنایا اور ڈسپنسری کے سامنے بینچ پر ہی سو لیتے تاکہ بوقت ضرورت فوری طور پر مدد کو پہنچ سکیں۔ 1957 میں کراچی میں بہت بڑے پیمانے پر فلو کی وبا پھیلی، جس پر ایدھی نے فوری طور پر رد عمل کیا۔ انہوں نے شہر کے نواح میں خیمے لگوائے اور مفت مدافعتی ادویہ فراہم کی۔ مخیر حضرات نے ان کی دل کھول کر مدد کی اور ان کے کاموں کو دیکھتے ہوئے باقی پاکستان نے بھی۔ امدادی رقم سے انہوں نے وہ پوری عمارت خرید لی جہاں ڈسپنسری تھی، اور وہاں ایک زچگی کے لیے سینٹر اور نرسوں کی تربیت کے لیے اسکول کھول لیا، اور یہی ایدھی فاؤنڈیشن کا آغاز ہوا۔ آنے والے سالوں میں ایدھی فاؤنڈیشن پاکستان کے باقی علاقوں تک بھی پھیلتی گئی۔ فلو کی وبا کے بعد ایک کاروباری شخصیت نے ایدھی کو کافی بڑی رقم کی امداد دی، جس سے انہوں نے ایک ایمبولینس خریدی جس کو وہ خود چلاتے تھے۔ آج ایدھی فاؤنڈیشن کے پاس 600 سے زیادہ ایمبولینس ہیں جو ملک کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی ہیں، اور ایدھی فاؤنڈیشن کی حادثات پر رد عمل کی رفتار اور خدمات میونسپل کی خدمات سے کہیں زیادہ تیز اور بہتر ہیں۔ ہسپتال اور ایمبولینس خدمات کے علاوہ ایدھی فاؤنڈیشن نے کلینک، زچگی گھر، پاگل خانے، معذوروں کے لیے گھر، بلڈ بینک، یتیم خانے، لاوارث بچوں کو گود لینے کے مراکز، پناہ گاہیں اور اسکول کھولے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ فاؤنڈیشن نرسنگ اور گھرداری کے کورس بھی کرواتی ہے۔ ایدھی مراکز کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہر ایدھی مرکز کے باہر بچہ گاڑی کا اہتمام ہے، تاکہ جو عورت بچے کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی اپنے بچے کو یہاں چھوڑ کر جا سکے۔ اس بچے کو ایدھی فاؤنڈیشن اپنے یتیم خانے میں پناہ دیتی ہے اور اس کو مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ فاؤنڈیشن نے صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ترقی کی ہے۔ اسلامی دنیا میں ایدھی فاؤنڈیشن ہر مصیبت اور مشکل وقت میں اہم مدد فراہم کرتی ہے۔ جہاں امداد اور نگرانی ایدھی بذات خود متاثرہ ممالک میں جا کر کرتے تھے۔ پاکستان کے علاوہ فاؤنڈیشن جن ممالک میں کام کر رہی ہے، ان میں چند نام افغانستان، عراق، چیچنیا، بوسنیا، سوڈان، ایتھوپیا اور قدرتی آفت سماٹرا انڈمان کے زلزلہ سونامی سے متاثرہ ممالک کے ہیں۔ 16 اگست 2006 کو بلقیس ایدھی اور کبریٰ ایدھی کی جانب سے ایدھی انٹرنیشنل ایمبولینس فاؤنڈیشن کے قیام کا اعلان کیا گیا، جس کے تحت دنیا کے امیر یا غریب ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک، امریکہ، UK، اسرائیل، شام، ایران، بھارت، بنگلہ دیش ہوں، اس میں یہ ایمبولینس بطور عطیہ دی جا رہی ہے، اور انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ان ایمبولینس کو 5 سال تک استعمال کرنے کے بعد فروخت کر کے اس کی رقم خیراتی کاموں میں استعمال کریں۔ بیگم بلقیس ایدھی اور کبریٰ ایدھی نے اس موقع پر کہا کہ وہ دنیا کا امیر یا غریب ملک ہو، وہاں مریض ہی ہوتا ہے،
ایمبولینس کا مقصد انسانوں کی جانیں بچانا ہوتا ہے، اور ہمیں اس بات کی خوشی ہوگی کہ عیدی انٹرنیشنل ایمبولینس فاؤنڈیشن کی ایمبولینس دنیا بھر میں انسانوں کی جانیں بچائیں، خواہ وہ لندن، نیو یارک، ٹوکیو، تل ابیب، بیروت اور دمشق ہی کیوں نہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ انسانیت کی بین الاقوامی خدمت کے حوالے سے ہمارا ایک قدم اور آگے بڑھ رہا ہے۔ آج پاکستان کے علاوہ اسلامی دنیا میں بھی عیدی نے ایک غیر خود غرض اور محترم شخص کے طور شہرت پائی ہے۔ شہرت اور عزت کے باوجود انہوں نے اپنی سادہ زندگی کو ترک نہیں کیا۔ وہ سادہ روایتی پاکستانی لباس پہنتے ہیں جو صرف ایک یا دو ان کی ملکیت ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ملکیت کھلے جوتوں کا ایک جوڑا ہے جس کو وہ سابقہ 20 سال سے استعمال کر رہے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ عیدی فاؤنڈیشن کا بجٹ 1 کروڑ کا ہے، جس میں سے وہ اپنی ذات پر ایک پیسہ بھی نہیں خرچ کرتے۔ آپ کے بیٹے فیصل بتاتے ہیں، جب افغانستان میں مرکز کا افتتاح کیا جا رہا تھا تو عملے نے مہمانوں اور صحافیوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں خرید لی۔ جب عیدی وہاں آئے تو وہ اس بات پر سخت خفا ہوئے کیونکہ ان کے خیال میں یہ رقم کسی ضرورت مند کی مدد پر خرچ کی جا سکتی تھی۔ اس رات آپ کلینک کے فرش پر ایمبولینس کے ڈرائیوروں کے ساتھ سوئے تھے۔ آج عیدی فاؤنڈیشن ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ عیدی مستقبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے تھے وہ پاکستان کے ہر 500 کلومیٹر پر اسپتال تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ ان کو احترام کے طور پر مولانا کا لقب دیا گیا ہے، لیکن وہ ذاتی طور پر اس کو پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے کبھی کسی مذہبی اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کی۔ وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلوانا پسند کرتے ہیں کیونکہ انسانیت کی خدمات پر پاکستان میں انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن سے ڈاکٹری کی اعزازی سند انہیں دی گئی ہے۔ وہ اس بات کو بھی سخت ناپسند کرتے ہیں جب لوگ ان کی یا ان کے کام کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ حکومت یا سابقہ مذہبی جماعتوں سے امداد بھی نہیں لیتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی امداد مشروط ہوتی ہے۔ ضیاء الحق اور اطالوی حکومت کی امداد انہوں نے اسی خیال سے واپس کر دی تھی۔ 1996 میں ان کی خود نوشت سوانح حیات شائع ہوئی۔ 1997 گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق عیدی فاؤنڈیشن کی ایمبولینس سروس دنیا کی سب سے بڑی فلاحی ایمبولینس سروس ہے۔ عیدی بذات خود بغیر چھٹی کیے طویل ترین عرصے تک کام کرنے کے عالمی ریکارڈ کے حامل تھے، اور ریکارڈ بننے کے بعد بھی ابھی تک انہوں نے چھٹی نہیں لی تھی۔ عبدالستار عیدی اور عیدی فاؤنڈیشن کو بہت سے بین الاقوامی اور قومی اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ 8 جولائی 2016 کو عبدالستار عیدی کو شام 5 بجے منفسہ پر رکھا گیا اور رات 11 بجے وہ گردوں کے کام چھوڑ جانے کے باعث 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے وفات سے قبل یہ وصیت کی تھی کہ ان کی دونوں آنکھیں ضرورت مندوں کو عطیہ کر دی جائیں۔ تو دوستو، یہ تھی بہت بڑے فلاحی اور سماجی شخصیت عبدالستار عیدی کی بائیوگرافی۔